الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جناب صدر محترم اساتذہ اکرام میری ماں اور بہنوں اور اس جلسے میں تشریف لانے والے مہمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس جلسے میں مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے باپ۔ محترم حضرات، اس شعر کے ساتھ میں اپنی تقریر کا آغاز کرتی ہوں۔ باپ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، باپ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، باپ ننھے سے پرندے کا بڑا آسمان ہے، باپ ہے تو گھر میں رنگ و رونق ہے، باپ ہے تو گھر میں رنگ و رونق ہے، باپ گھر میں نہ ہو تو گھر میں تاریکی ہی تاریکی ہے۔ سامعین اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے باپ کی شان بیان کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ تو یاد رکھو، اگر تم نے اپنے والد کی خدمت کی ہوگی اور تم نے دنیا میں ان کو خوش کیا ہوگا تو وہ دروازہ آپ کے لیے کھل جائے گا، ورنہ وہ دروازہ آپ کے لیے ہرگز نہیں کھل سکتا۔ حضرات جناب والا، باپ وہ ہستی ہے جو ہمارے پالنے میں، ہمارے کھلانے میں، ہمارے اخراجات میں کبھی کمی نہیں آنے دیتا۔ اپنے خون پسینے کی کمائی سے وہ ہم کو ایسا کچھ بنانا چاہتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب ہم کچھ بن جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے والدین سے منہ پھیر لیتے ہیں اور ہم بجائے ان کی خدمت کرنے کے انہی سے کہتے ہیں کہ تم نے زندگی میں ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ وہ ظالم اولاد کان کھول کر سن لے، وہ ماں باپ جس نے کبھی تمہاری زندگی میں کمی نہیں آنے دی، تمہاری ہر خواہش کا خیال رکھا، تمہارے دکھ کی وجہ سے وہ اپنا دکھ بھول گئے۔ اے ظالم اولاد، دل کے دروازے کھول کر میری بات سن۔ جب تو بیمار ہوتا تھا، تمہاری بیماری کی وجہ سے ان کی جان نکل جاتی تھی۔ پہلے تیری بیماری کی وجہ سے اور اب تیرے تانے کی وجہ سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے اٹیک کا اندیشہ بھی ہو جاتا ہے۔ حاضرین جلسہ، باپ تو وہ دولت ہے کہ اگر اس کی بات مانو خوشحال ہو جاؤ گے، اگر باپ کے سامنے اونچا بولو گے تو اللہ تمہیں نیچا کر دے گا۔ باپ ایک محافظ ہے جو ساری زندگی تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ باپ ایک ایسا ڈرائیور ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون پسینے سے خوش ہو کر چلاتا ہے۔ اگر ماں کی بد دعا سے بچنا ہے تو باپ کی بد دعا سے بھی ڈرنا ہے۔ اگر ماں جنت ہے تو باپ جنت کا مین دروازہ ہے۔ باپ سے اچھا کوئی غمخوار ہو ہی نہیں سکتا۔ باپ ایک سورج کے مانند ہے، گرم ضرور ہوتا ہے لیکن محبت بے انتہا کرتا ہے۔ باپ گھر میں نہ ہو تو گھر کے اندر سناٹا ہوتا ہے۔ محترم حضرات، میں آپ کو ایک بات بتلاتی ہوں، پوری دنیا اور قرآن و حدیث بھی کہتی ہے کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہاں، میں بھی یہی کہتی ہوں کہ جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن میں آپ کو یاد دلا دوں، قرآن و حدیث یہ بھی کہتی ہے کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، مگر تیری ماں کی جنت تیرے باپ کی خدمت میں ہے۔ جب تیری ماں تیرے باپ کی خدمت کرتی ہے تو اس خدمت کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں اور تیرا اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اپنے والد کو نہ دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی سے پوچھتے کہ میرے ابو کیسے تھے، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کے ہاتھ کیسے تھے، ان کی آنکھیں کیسی تھی، ان کے کان کیسے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کو بندے کی طرف رہے تھے اور تم اپنے والد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر خوش نہیں ہوتے۔ میں صرف آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اپنے والدین کی خدمت کرو، ان سے محبت کرو، ان سے ناراض نہ ہوا کرو اور بڑھاپے میں ان کا دھیان رکھو۔ اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ نہ کاغذ نہ قلم نہ کتاب سے سیکھا ہے، نہ کاغذ نہ قلم نہ کتاب سے سیکھا ہے، زندگی جینے کا ہنر میں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے۔ پرانا سوٹ پہنتا تھا کم وہ کھاتا تھا، پرانا سوٹ پہنتا تھا کم وہ کھاتا تھا،
مگر کھلونے میرے لیے سب خرید لاتا تھا. وہ مجھ کو سوتے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے, وہ مجھ کو سوتے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے, نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا تھا. میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویرا سے, میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویرا سے. یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہ تھا ایک اچھے انسان سے. وآخر الدعوانا